بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں ایک شخص نقاب میں وصولیت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سلیبی مارے گئے ہیں، جیت آپ کی ہوئی ہے۔ پھر وہ شخص اپنا نقاب اتارتا ہے، وہ پیترس ہوتا ہے جو دراصل وصولیت کا آدمی تھا جس نے سیمن کو دھوکے میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وصولیت کہتا ہے تو تمہارے بجائے ارطغرل نے انہیں مار دیا ہے اور اب وہی ہمیں ترکوں سے بھی بچائے گا۔ پیترس کہتا ہے آخرکار اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم ان سب کو مرتا دیکھیں گے۔ وصولیت کہتا ہے اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے، میں نے ارطغرل کو خبر بھجوا دی ہے کہ اب سے ہم حلی بازار سے تجارت نہیں کریں گے۔ پیترس کہتا ہے ارطغرل بازار کو بچانے کے لیے آپ کے سامنے جھک جائے گا۔ وصولیت کہتا ہے بالکل، میں نے ایک ایسا جال بچھایا ہے جس سے سب ترک حتیٰ کہ سلطان علاء الدین بھی ارطغرل کو قتل کرنے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ اب صرف دیکھو اور انتظار کرو۔ دوسری طرف آلکو حکیم آرتک کو بتاتا ہے کہ کاراچیسر قلعے سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے بازار کے ساتھ تمام تجارت روک دی ہے۔ اتنے میں اورال بھی وہاں پہنچتا ہے اور یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ اندر ارطغرل کے پاس دو تاجر کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے سردار ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ نے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔ اتنے میں اورال اور بطوحان بھی اندر داخل ہوتے ہیں اور ارطغرل ان تاجروں کو کہتا ہے جبکہ ڈاکو باہر گھوم رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سردار کو پکڑا جائے۔ اورال کہتا ہے یہ واضح ہے کہ تم اپنی بکواس سے ان کو ٹال رہے ہو، لیکن آرتک صاحب تمہارے لیے کاراچیسر سے ایک خبر لائے ہیں، یہ بھی سن لو۔ حکیم آرتک کہتے ہیں کہ کاراچیسر کے گورنر نے بازار کے ساتھ تمام تجارت کو روک دیا ہے۔ پھر ایک تاجر ارطغرل کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے تو چند ڈاکو تھے، اب کاراچیسر کا گورنر ہے، اب آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ جب تک یہ بازار آپ کی کمانڈ میں ہے وہ ہماری زندگی مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر تاجر باہر چلے جاتے ہیں۔ اورال یہ دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف چولپن حلیمہ کو کہتی ہے کہ ارطغرل کی وجہ سے بازار تباہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے میں اسلحان اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، پھر حائمہ خاتون ادھر آ جاتی ہیں اور معاملے کو سنبھال لیتی ہیں۔ چولپن حائمہ خانم کو کہتی ہے کاراچیسر کے گورنر نے بازار کے ساتھ ساری تجارت روک دی ہے جس کی وجہ سے تمام ترک قبیلے متاثر ہوں گے، یہ سب ارطغرل کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوسری طرف اورال کہتا ہے سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل اب تم کیا کرو گے؟ کیا ہوا بتاؤ مجھے، تم کیا سمجھتے ہو سارا الزام ڈاکو پر لگا کر خود کو بچا لو گے؟ ارطغرل کہتا ہے شیطان اپنا گھر انسان کے دل میں بناتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو لالچ سے جل جاتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ وہ آدمی کون ہے۔ اورال کہتا ہے پہیلیاں مت بجاؤ، جو بات ہے کھل کر بتاؤ۔ ارطغرل کہتا ہے قسطنطنیہ جانے والی میری قالینیں جلا دی گئی تھی اور میرے سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، فرانسسکو اور کارابونگلس نے ہم پر حملے کیے، یہ سب ایک ہی شیطان صرف آدمی کا کام ہے اور تم جانتے ہو میرے مقصد کے بارے میں۔ میں اب اس غلیظ آدمی کا شکار کروں گا اور اس کو اس کے انجام پر پہنچاؤں گا۔ اورال کہتا ہے کون ہے وہ شیطان صفت آدمی، ہمیں بھی بتاؤ۔ اپنے سپاہیوں اور قبیلے کے پیچھے چھپنا ایک مناسب آدمی کو زیب نہیں دیتا، کیا تم اس قسم کے آدمی ہو؟ یہ سن کر ارطغرل اس کے منہ پر ایک زور سے الٹے ہاتھ کی چماٹ لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے اورال گر جاتا ہے۔ بطوحان آگے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بمسی اسے پکڑ لیتا ہے۔ اورال اٹھ کر ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ارطغرل اسے زوردار گونسا مار کر اسے پھر زیر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اورال اپنی تلوار نکال لیتا ہے، اس طرح ارطغرل اس کے ہر ایک وار کو ناکام بنا کر اسے قابو کر لیتا ہے اور اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ پھر الیار آگے آ کر کہتا ہے ارطغرل بے رک جائیں، اب جانتے ہیں کہ کتنے بہادر سپاہی مارے جائیں گے اگر آپ نے تلوار چلا دی تو۔ ارطغرل کہتا ہے وہ غدار مجھ سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا، چاہے جس مرضی خیمے یا قبیلے میں چھپ کر بیٹھ جائے۔ جس نے میری بیوی اور بچے کو نقصان پہنچانے کی جرت کی تھی اس کے خیمے جلا کر راکھ نہ کر دوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور جنہوں نے اپنی نظر بازار پر رکھی ہوئی ہے ان کو بھی مٹا دوں گا۔ پھر ارطغرل اپنی تلوار ہٹا لیتا ہے اور اورال اٹھ کر کہتا ہے اپنے وسوسوں کے ساتھ تم بھی مٹ جاؤ گے، تمہارے الزامات تمہارا خاتمہ ہوں گے۔ پھر الیار کہتا ہے بھائی بس کریں، بہت ہو گیا۔ اورال اپنی تلوار میان میں ڈالتا ہے اور ٹوپی اٹھا کر ارطغرل کی طرف دیکھتا ہے۔ ارطغرل اس کی حالت دیکھ کر ہلکا سا مسکراتا ہے، پھر اورال وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی دکان پر پہنچ کر شدید غصے کا اظہار کرتا ہے۔ اتنے میں الیار بھی ادھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی کب تک آپ اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہوتے رہو گے؟ کیا یہ سچ ہے کہ باہر جس ڈاکو
ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی ہے اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر اورال اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ الیار کہتا ہے اگر یہ سچ ہوا بھائی تو مجھے آپ اپنے خلاف کھڑا پاؤ گے۔ اورال اپنا خنجر نکال لیتا ہے لیکن مارتے مارتے رک جاتا ہے۔ اس کے بعد الیار باہر چلا جاتا ہے۔ پھر چولپن اندر آتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے یہ آپ کا کیا حال ہو گیا، کیسے ہوا یہ سب؟ اورال کہتا ہے وہ ارطغرل میرے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے، اب تم تیاری کر لو، ہم جلد ہی کراچیسر کے گورنر سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ دوسری طرف حکیم آرتوک کہتے ہیں اورال اس لڑائی کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا اور امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے اس وقت غصہ آ گیا تھا لیکن میں نے کنٹرول کر لیا تھا۔ سلطان نے مجھے ان زمینوں پر امن قائم کرنے کو کہا ہے اور میں نہیں چاہتا دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے اور بیزنطین والے ہم پر حملہ کر دیں۔ حکیم آرتوک کہتے ہیں جو ہونا تھا ہو گیا، ابھی ہمیں کراچیسر کے گورنر والے مسئلے پر بات کرنی ہوگی۔ پھر چولپن اورال کو کہتے ہیں کراچیسر کا گورنر میرے باپ کا قاتل ہے، میں اس سے بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہوں۔ اورال کہتا ہے وقت آنے پر میں تمہارے بابا کا بدلہ لوں گا لیکن ابھی ہمیں کراچیسر جا کر اپنا مطلب نکالنا چاہیے۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے ہنلی بازار پہ ہمارے کنٹرول کے بعد کراچیسر کی تجارت کافی متاثر ہوئی ہے کیونکہ ان کے خوراک کا سامان یہاں سے جاتا تھا۔ تجارت بند کرنے کا مقصد ان کا مجھے اپنی طرف بلانا ہے۔ حکیم آرتوک کہتے ہیں ایک طرف اورال اور گوپیک ہے اور دوسری طرف کراچیسر کا گورنر، بظاہر لگتا ہے سب ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور اگر یہ سب آپس میں مل گئے تو ہماری مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، کراچیسر کے گورنر کے پاس جا کر ہم پوچھیں گے کہ اسے کیا مسئلہ ہے، تب تک یہ بازار آپ کے حوالے ہے آرتوک بے۔ دھندار اور بمسی دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ تجارت والے راستوں پہ گشت کریں اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کریں۔ پھر ارطغرل ترگت اور دوان کو کہتا ہے کل تم دونوں میرے ساتھ کراچیسر قلعے میں جاؤ گے۔ دوسری طرف گورنر کا کمانڈر وسولیس کہتا ہے کہ ارطغرل کو خبر مل گئی ہوگی کہ ہم نے ہنلی بازار کے ساتھ تجارت بند کر دی ہے، وہ جلد ہی اپنے بازار کے لیے بھیک مانگنے آئے گا، پھر ہمارے بچھائے جال میں پھنس جائے گا۔ گورنر خوش ہو کر کہتا ہے مجھے تمہاری ذہین سوچ پر فخر ہے وسولیس۔ دوسری طرف سردار جاندار کہتا ہے ارطغرل نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھا کر اپنی حد عبور کی ہے، اب اسے اس حرکت کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ الیار کہتا ہے بھائی آپ بابا کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کیا وجہ بنی کہ ارطغرل آپ پہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا؟ جاندار کہتا ہے وجہ جو بھی ہو اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ پھر الیار ارطغرل کی حمایت میں باتیں کرنے لگتا ہے، یہ سن کر اسلحان بھی ادھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ ابھی بھی اس ارطغرل کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو بھائی۔ یہ سن کر الیار دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اسلحان بہن آپ بھی، پھر وہ باہر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں اورال کہتا ہے میں اور چولپن جلد ہی کراچیسر جا کر گورنر سے کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ براہ راست تجارت کریں۔ اس بات پر جاندار بے رضامندی ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں سمسا کے علاج کے دوران سب اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ پھر ترگت الپ ہچاتورین ماسٹر کو کہتا ہے کہ ہم عارضی طور پر سونے کی کان پر کام روک دیں گے کیونکہ ہمارے سپاہیوں کی جانیں کھونے کا خدشہ ہے۔ پھر اورال اور چولپن کراچیسر قلعے میں پہنچ جاتے ہیں جن کو دیکھ کر گورنر ان کا استقبال کرتا ہے اور اورال کہتا ہے ہم آپ سے ہنلی بازار کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ گورنر کہتا ہے ابھی آپ آرام کرو، شام کے کھانے پر بات کریں گے۔ دوسری طرف اسلحان کہتی ہے بابا اس حلیمہ نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ جاندار کہتا ہے بیٹی تم پریشان مت ہو، وہ سب اپنے انجام تک جلد پہنچ جائیں گے، وہ خود یہاں آ کر تم سے معافی مانگیں گے ورنہ انہیں اپنا ٹھکانہ کہیں اور جگہ تلاش کرنا ہوگا، میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔